بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانا بے حد لذیذ ہوتا تھا اور بغیر محنت مشقت کیے لوگ اسے حاصل کر لیتے تھے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایج ٹریول کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی مستند معلومات میں اضافہ کرے گا۔ وادی تی مصر کی ایک وادی ہے جو کوہ طور کے قریب ہی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے علاقہ ارض مقدس کنعان میں داخل ہونے سے انکار کیا کہ وہاں تو بڑے بڑے طاقتور انسان رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بطور سزا اس وادی میں حیران پریشان رکھا۔ اس لیے اس وادی کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبح اس وادی سے اپنے گھروں کی جانب جانے کے لیے نکلتے، مگر رات کو اسی وادی میں اپنے آپ کو پاتے تھے۔ اس زمانہ کی وادی تی میں نہ کوئی درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کا پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ روشنی تھی اور نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی اور غریب الوطنی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرما دیے، کھانے کے لیے منوسلوا بھیج دیا۔ من ایک نفیس اور شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا تھا۔ سلوا کے بارے میں ہے کہ وہ بٹیر تھا، بعض نے کہا کہ وہ بھنا ہوا اترتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ بکثرت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور ذبح کرتے تھے۔ غرض یہ کہ من اور سلوا ان کی شیریں اور نمکین لطیف غذائیں تھیں جنہیں پیٹ بھر کر وہ کھاتے تھے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اس طرح ظاہر فرمائی کہ نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے، اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ بچوں کا لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ جب میدان تی میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ منوسلوا کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریاں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کسی روک ٹوک کے بغیر اپنی پسندیدہ غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور حتۃ معافی کی دعا مانگتے ہیں کہ بدلے حبۃ فی شعرۃ، ایک دانہ ہے ایک بال میں کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھسٹتے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں ہی 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔